اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. دھندا آگے بڑھاتا ہے نہیں بڑھاتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص اب 100 مرتبہ پڑھاتے تھے، اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے. نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے، جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ٹینشن مت لو. ہفتے کا یہ کورس ہے، ہفتے میں بھی اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی. ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے. آپ کہو گے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک جا نہیں سکے، بہت بیمار تھے، مدینہ منورہ میں تھے. بھائی انتقال ہو گیا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا. تو حضرت جبریل آئے تبوک، کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہیں دے دیں، وہیں جنازہ پڑھ لیں، وہیں دفن کر دیں مدینہ میں، یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ. دیکھو یہ عزت مل رہی ہے. فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، نبی سے اجازت لے رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا، خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی، کہ ساتھ تھے وہ سب قافلے میں جو ساتھ تھے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ. چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے، وہاں دفن کیا. لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ، تو انہوں نے پوچھا جبریل 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 جبریل، بلایا. یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے بھائی دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر. اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے، 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ جو ہے اس کے جانے میں نے جنازہ منگوایا، تم لے گئے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بغیر گنے پڑھو تو اور اچھا ہے، گنو ہی مت. آپ نے گردوں سے تسبیح پکڑنی ہے کہ نہیں، چلتے چلتے پڑھتے جانے کا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں، مدرسے سے آتے گھر پر، یہ کہ دادا ابا جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں. سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ایک حدیث اور سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر. لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینہ والے نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں، ان کو دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. تو والوں پڑھو گے انشاءاللہ، بالوں چمکنا چاہیے آسمانوں میں انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی، یہ ڈھیلا پڑ گیا،
میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا، دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے۔ دوسرا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے۔ تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے، آپ لوگ کوشش کرو کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور دوسرا محنت کرنی ہے۔ جاتے جاتے کہو نماز بھائی، نماز بھائی، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا چل یار، بیٹا چل نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے۔ ایک دن آئے گا تو 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب ایک سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے، سورہ فاتحہ والا۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے، جو علم دیا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے۔ میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے، آپ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، دعوت تبلیغ کا کام ہر جگہ ہے ماشاءاللہ۔ مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ساتھی جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلے کے لیے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، نام لکھوا لو، پھر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ۔ پانی دے دو، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھائی کا کیا نام؟ بھائی لکھو لکھو، نام لکھو بھائی، نام لکھو، ہمارے جو ذمہ دار ساتھیوں نام لکھو۔ واہ واہ، والوڑ تو آگے نکلا ماشاءاللہ، دیکھو 3 یہ کھڑے ہو گئے، 4 5 6 7 8، واہ ہے نہیں، چھٹی پر گئے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ، کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بتاؤ بتاؤ۔ ہاں تیرا نام بھی لکھا نا، ارادہ تو کر لے افضل، 3 چلے کا ارادہ تو کر، پورا گورے کھڑا ہو جائے گا، مساوات کر ماشاءاللہ۔ تو نیت تو کر، میں وعدہ نہیں کرواتا لیکن نیت تو کر، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے، اللہ آسان کرے۔ اب دیکھو یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ میری تصویر ہے، میں جہاں جاتا ہوں یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ تو پورے مجموعے کو میں تصویر دے نہیں سکتا، میری خاص تصویر ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری عادت یہ ہے کہ امام صاحب کو دیتا ہوں اور مؤذن صاحب کو دیتا ہوں، ایک بات۔ دوسرا، جہاں میں ٹھہرتا ہوں جن کے مکان میں وہ میرے میزبان ہیں، میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ اب تو نے میرے شاگرد دنیا میں بہت بڑھا دیے، ہر جگہ میں جا نہیں سکتا، تو اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو، بہت زیادہ پسند ہو، اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا۔ تو وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں میاں بیوی کو دے دیتا ہوں ایک ایک تصویر۔ تو میں نے ہمارے جہاں ٹھہرے ہیں نناج بھائی ہیں، کون مجھے نام یاد رہا نہیں، ان کو میں نے دے دی، ان کی بیوی کو دے دی، یہ ہمارے امام صاحب کو بھی دے دی، اور یہ مؤذن صاحب کی ہے، یہ میری طرف سے دے دینا ہوں، اور کہنا اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو۔ نوٹیں بہت لگے گی، فکر مت کرنا انشاءاللہ۔ بالوڑ والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، نوٹیں بہت چاہیے ان کو، تو حلال مال بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن پڑھتے رہنا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا اب سارا مجمع ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے تو ہو انشاءاللہ، اور دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، جیسے ہمارے بڑے کہیں، جیسا وقت لگانے کا کہیں، وقت گزارنے کا کیا، ویسا کرنے کا کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا کر لیں، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے والوں کو قبول فرما، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جڑنے کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما۔ اے اللہ والوں کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، تیرے دین کے لیے ان بستیوں کو قبول فرما۔
قرب و جوار کی جو بستیاں ان کو بھی تو قبول فرما، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ جو مائیں بہنیں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، بھائی شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اس والڑ میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات رہنے کو قبول فرما، یہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے پروگرام کو قبول فرما، اور اے اللہ یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد طیبہ کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں بھی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے عبداللہ کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو، تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا نہیں ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا،
آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے، اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں، یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو؟ یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں۔ چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے آ رہے تھے،
لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کیا رے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا علمتن البکا، یا ساکن البطحا علمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا علمتن البکا، یا ساکن البطحا علمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے. عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا. دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا. یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا. حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی. اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے. یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا. اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی. ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا. تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے. تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں. روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی. جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو. اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے. حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ
پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحابت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چچا اور بھی تھے لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں، آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ آمنہ کہتی تھی۔ اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے، پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا۔ آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، فٹاک سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا۔ تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا۔ آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ ابرہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله زنة كل شيء، لا إله إلا الله سعة كل شيء، لا إله إلا الله المحيط بكل شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله في قبورنا، لا إله